السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے حروف مدہ کے بارے میں۔ حروف مدہ 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے سادہ پڑھا زبر زیر پیش، جو اس طرح کی لائن حرف کے اوپر آتی ہے اس کو زبر بولتے ہیں، اسی طرح جب نیچے آئے گی تو وہ زیر ہوگی، اور جو یہ کومے کی طرح ہوتا ہے یہ پیش ہے۔ اب انہی حروف کے ساتھ، انہی مووز کے ساتھ دیکھیں، زبر کے ساتھ الف آ گیا تو حرف مدہ، زیر کے ساتھ یا حرف مدہ، اور پیش کے ساتھ واو حرف مدہ۔ یہ کسی بھی حرف کے ساتھ اگر ایسے آپ کو نظر آتا ہے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ حرف مدہ ہیں، اور ان کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا پڑھنا ہوتا ہے، کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ جیسے یہاں حمزہ کے اوپر زبر۔ اچھا، ایک اور بات، بعض لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ الف جب ہم الفابیٹ پڑھتے ہیں تو الف پڑھتے ہیں، پھر یہاں حمزہ کیسے بن جاتا ہے؟ جب الف کے اوپر زبر زیر پیش یعنی کوئی موو آ جائے، جب حمزہ کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے، کوئی موو آ جاتی ہے تو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جاتی ہے تو حمزہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیں، میں جوڑ کے ساتھ نہیں پڑھاتی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پھر بچوں میں اور بڑوں میں بھی جب وہ جوڑوں میں پڑھ جاتے ہیں تو روانی مشکل سے آتی ہے، فلو نہیں آتا ریڈنگ میں، اس لیے کوشش کیا کیجئے کہ بغیر جوڑ کے پڑھیں، آوازوں کے ساتھ پڑھیں، اس کی آواز بنائیں۔ تو جیسے الف کے اوپر زبر تھی تو آواز بنی تھی یہاں پہ آ، ٹھیک ہے، یہ آ۔ اب اسی کے ساتھ یہ حمزہ لکھا گیا اور حمزہ کے ساتھ الف ہے تو یہ تھوڑا سا لمبا پڑا جائے گا، آ، با، تا، فا، جا، ہ، خا، دا، ذا، را، زا، سا، شا، صا، ضا، طا، ظا، عا، غا، فا، قا، کا، لا، ما، نا، وا، یا، ہا۔ اب ہم نے الفاظ بنانے ہیں۔ اب یہ پہلے ہے زا، اس کے ساتھ ہے الف یعنی حرف مدہ، تو اس کو ہم نے تھوڑا سا کھینچنا ہے، دال کو نہیں کھینچنا، یہ چھوٹی آواز بنے گی۔ زا کی آواز لمبی آواز ہوگی، دال کی آواز چھوٹی آواز ہوگی، تو پڑھا جائے گا زادہ۔ خوف، خا کو کھینچا، فا کو نہیں کھینچنا۔ تاب، جاہد، حسب، جناح، نون کے ساتھ الف ہے، حرف مدہ ہے، نون کو کھینچیں گے۔ جیم اور ہا کی آوازیں چھوٹی آوازیں ہیں۔ جناح، شارب، فراغ، خادع، قاتل، قاف کی آواز کھینچے گی، باقی دونوں آوازیں چھوٹی۔ صابر، تعالی۔ اسی طرح ہم نے آگے زیر کے بارے میں پڑھنا ہے۔ دوسرا حرف مدہ ہے ہمارا، کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو اور ساتھ یا ساکن ہو تو یہ دوسرا حرف مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف جتنا لمبا پڑھنا ہے۔ ای، بی، تی، سی، جی، ہی، خی، دی، ری، ری، زی، سی، شی، صی، ضی، طی، ظی، عی، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی۔
کو آپ نے کھینچ کے پڑھنا ہے. اب آپ نے ای بی نہیں پڑھا ہے، ای بی اتنا لمبا کرتے ہیں، یعنی صرف ایک الف کے برابر. اب یہاں پہ آپ کو جو حروف مدہ ہیں وہ دونوں ملیں گے، زبر والا بھی اور زیر والا بھی، زبر الف کے ساتھ، زیر یا کے ساتھ. تو آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے. اب دال کے ساتھ یا ساکن ہے، حرف مدہ ہے. نون کے نیچے زیر ہے، ساتھ یا ساکن ہے، حرف مدہ ہے. دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے. دینی، فیہی، آرینی، آری، دونوں چھوٹی آوازیں. نی کے ساتھ نون کے نیچے زیر ہے، ساتھ یا ساکن ہے، یہ حرف مدہ ہے، اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے. آرینی کتابی، تا کے ساتھ بھی حرف مدہ ہے، با کے ساتھ بھی، دونوں کو لمبا کرنا ہے. احب یواری مفاتیح، فا کو بھی لمبا کیا، تا کے نیچے زیر ہے، ساتھ یا ساکن ہے، یہ تا کو بھی لمبا کیا. مفاتیح رازقین، عبادی، عذابی، تماثیل، میم کو بھی لمبا کیا، سا کو بھی لمبا کیا. یہاں قاف کو لمبا پڑھیں گے، دال کو لمبا پڑھیں گے. مقادیر، اخیہ، بنیہ. اب ہمارا تیسرے جو حروف مدہ ہے وہ ہے کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہو اور ساتھ واو ساکن ہو. تو آوازیں تو اب آپ کو بنانی آ گئی ہیں، جیسے ہم نے پیچھے دونوں پڑھ لیے ہیں، او، بو، تو، سو، جو، ہو، خو. باقی یہ آپ نے مجھے خود پڑھ کے سنانا ہے. ہم یہاں سے پڑھتے ہیں الفاظ کیسے بنانے ہیں. تو ہم نے پڑھا نوح، نون کے اوپر پیش ہے، ساتھ واو ساکن ہے، حرف مدہ ہے، اس کو کھینچیں گے، ہا کو نہیں کھینچنا. نوح، طور، توبو، یہاں دونوں کو کھینچا، تا کو بھی با کو بھی. توبو، نور، قالو، کاف کے ساتھ، کاف کے اوپر زبر ساتھ الف، یہ بھی حرف مدہ، لام کے ساتھ واو پیش کے ساتھ، یہ بھی حرف مدہ، دونوں کو کھینچیں گے. قالو، یوہی، یقوم، تکون، ہارون، قارون، داخرون، سبقون، باسطون، راجعون. تو آج کی ویڈیو میں ہم نے 3 حروف مدہ کے بارے میں پڑھا ہے. آپ نے ان کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حروف لین کے بارے میں پڑھیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم.